خواتین مرد حضرات اور مجاہدین اسلام پر اللہ کروڑوں رحمتیں فرما اور ان کی فرشتوں کے ذریعے اپنی مدد نازل فرما۔ اے اللہ اہل کشمیر کی بھی مدد فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، پاکستان کی اللہ کایا پلٹ دے۔ پاکستان کی کشتی بھی بہت زیادہ چپولے کھا رہی ہے، دگرگو ہے، پریشانیوں میں ہے، بھمروں میں ہے۔ ہر آنے والا ملا اس کو اور زیادہ گہرے پانیوں میں ڈبونے کی کوشش کرتا ہے۔ اے اللہ ہماری دعا ہے اس کو لنگر انداز ہونے کے لیے، کرنے کے لیے اپنے نیک بندوں کا انتخاب فرما۔ اہل پاکستان پہ، اہل اسلام پہ، دنیا بھر کے مسلمانوں پہ رحمت فرما۔ ہماری آخرت اللہ بہتر فرما دے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمانا۔ موت سے پہلے معاف کر دینا، موت سے پہلے بخش دینا، موت سے پہلے ہمارے اللہ تمام گناہ معاف فرما دینا۔ یا الہ العالمین بیماروں کو پھر دعا ہے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان دعاؤں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا، اپنے موضوع کا، اپنے خطاب کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آج رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے، 1445 ہجری کا یہ ماہ مبارک ہے، رمضان المبارک۔ میرا موضوع ہے، یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ میرا عنوان ہے آج کی گفتگو کا کہ اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے۔ عام طور پر خطبہ اس موضوع کا انتخاب لاسٹ جمعہ میں کرتے ہیں، مگر میرا جی چاہا کہ یہ اگر کوئی ہمارے اندر سستی ہو یا ہمارے ذہنوں میں ابھی کوئی شیطان کسی قسم کی بھی بھول چوک میں ڈالے کہ وہ بڑے دن نے رمضان مبارک کے معافی مانگنے کے لیے، یا خطیب یاد کرواتے ہوئے دیر لگا دے، تو زندگی کا تو 1 منٹ کا پتہ نہیں ہے، 1 منٹ کا نہیں پتہ، 1 دن کا نہیں پتہ کل کیا ہونا ہے۔ یہ گناہ گار مختلف جگہوں پر درس دے رہا تھا اور یہی باتیں دہرا رہا تھا، بھائیو یہ رمضان مبارک زندگی میں آیا ہے، پتہ نہیں آئندہ نصیب ہو کہ نہ۔ بلکہ بعض جگہ پہ میں نے یہ بھی عرض کیا، میں نے کہا بھائی 2 دن رہ گئے ہیں، 4 دن رہ گئے ہیں، پتہ نہیں ہمیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ یہ رمضان بھی یہ اللہ کی مرضی ہے، فالحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لیے لاکھ لاکھ شکر، جس اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، جس اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، جس اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دی، رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی ہمت بخشی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی کامل رحمت ہم سب پہ نازل فرمائے اور ہمارے گناہوں سے اللہ صرف نظر فرمائے۔ لائق قدر بھائیوں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورہ ہود کی پہلی آیات میں سے ہے، آیت نمبر 3 ہے کہہ لیجیے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ اللہ، میں بتاتا ہوں استغفار کسے کہتے ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار طلب کرو، معافی طلب کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر پلٹ آؤ، توبہ کر لو پکی، دوبارہ ادھر پلٹ کے نہ دیکھنا۔ جو گناہوں کی راہیں، غفلت کے دن، غفلت کے ایام، ماہ و سال، ادھر نہیں تم نے دیکھنا۔ پھر طلب کرو استغفار، معافی طلب کرو، پھر پلٹ آؤ۔ استغفر یستغفر، استغفار یہ کہتے ہیں طلب المغفرہ، مغفرت طلب کرنا، معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا۔ طلب الوقایت من العذاب، عذاب سے بچاؤ کی راہیں ڈھونڈنا کہ اللہ عذاب سے میں بچ جاؤں، مجھے رحمت میں داخل کر لے، مجھے پناہ دے دے۔ وقایا کہتے ہیں بچنا، تو یہ ہے استغفار کا معنی، طلب المغفرہ، بخشش مانگنا، کیے ہوئے کی معافی، وہ سزا نہ دینا مجھ سے غلطی ہو گئی، اے میرے اللہ تیری جناب میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دے،
مجھے میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے کان نہ پکڑانا، مجھے جوتے نہ مارنا، مجھے جہنم میں نہ ڈالنا، عذاب قبر عذاب حشر میں نہ مبتلا کر دینا، میں تو اسے یہ ہے طلب المغفرہ۔ اور دوسرا اس کا معنی طلب الوقایا من العذاب، عذاب سے بچاؤ ڈھونڈنا، مانگنا اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ اور توبہ تاب یتوب، اس کا معنی ہوتا ہے پلٹ آنا۔ یہ بندہ بھی توبہ کرتا ہے، اللہ بھی توبہ کرتا ہے، دونوں کے لیے استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے۔ لیکن جو ہمارے ذہنوں میں کنسپٹ ہے، سوچ ہے کہ توبہ ثم تاب اللہ علیہ، اللہ نے اس پر توبہ کی، یعنی اللہ نے رجوع فرما لیا، یہ اصل معنی ہے۔ جب بندہ بھی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو پھر ادھر پلٹ کے نہیں دیکھتا، یہ ہے توبہ کا معنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی منہ دوسری طرف کیا ہوتا ہے ناراض ہو کر، جب یہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی رجوع کر لیتے ہیں اس کی طرف منہ فرما لیتے ہیں، نظر رحمت کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آیا کرتے تھے تو دعا پڑھا کرتے تھے، آئبون تائبون ربنا ساجدون، ہم لوٹنے والے ہیں، تائبون لوٹنے والے ہیں، آئبون لوٹنے والے ہیں، اور اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، مجھے پورے پچھلے ہفتے سے بخار ہے، آج پہلی دفعہ میں مسجد میں آیا ہوں اس ہفتے میں حاضری نہیں دے سکا، فلو اور بخار، میری آواز ذرا پریشان آپ کو تو کر رہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ نہ آوازوں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی اور، اللہ تو اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ اخلاص اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بھائی میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا، بیٹا جو کام کرو اخلاص سے کرو، میں نے کہا جو کام کرو اخلاص سے کرنا، بغیر اخلاص سے یوں ہے جیسے آپ سے کوئی ٹیشو مانگے تو میں آگے ڈبہ کر دوں، یہ لے لیں جی ٹیشو، نہیں، اس کی بجائے آپ نے مجھ سے ٹیشو مانگا، میں نے جو ناک صاف کیا تھا، جس کے اندر منہ صاف کیا تھا، وہ میں دوں تو آپ لے لیں گے؟ وہ میرا جھوٹا ٹیشو آپ پسند کریں گے جو استعمال شدہ ہے، جو گندا ہے؟ بھائی اس طرح ہی اللہ تعالیٰ اس عمل کو بالکل پسند نہیں کرتے جس کے اندر اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، نمود و نمائش ہو، دکھلاوا ہو، کوئی اور مقصد ہو، دنیا کو دکھانا اور سناوا کرنا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں۔ اگر یہ کام کر کے ہم روزہ رکھیں گے، من صام یرائی فقد اشرک ومن صلی یرائی فقد اشرک، روزہ رکھا دکھلاوے وہ بھی شرک بن گیا، تھو کر کے اللہ تعالیٰ نے پھینک دیا تیرے عمل کو، اللہ تعالیٰ نے پرے پھینک دیا، دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تیرے میرے روزے کو، تیری میری نماز کو، تیری میری تراویح کو، تیری میری تلاوت کو، تیری میری سخاوت کو، تو پھر کیا فائدہ؟ دنیا کو دکھانے کے لیے کیا، دنیا بدبخت نے تو ہمیں شاباش بھی نہ دی، دنیا نے تو ہمیں ٹکے کا نفع نہیں دیا، اور اللہ بھی اتنا عظیم برتر ذات، اس کو ہم نے ناراض کر لیا ان کی خاطر۔ تو یہ ہماری بد نصیبی کی اور بے وقوفی کی انتہا ہے کہ ان کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیا اور شرک کر لیا، نیکی کرتے ہوئے جہنم میں چلے گئے، شرک کے مرتکب ہو گئے۔ چاہا تو تھا روزہ رکھ کے اتنا لمبا کھانا پینا چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں جنت ملے گی، نہیں، یہ تو شرک کیا تو نے، شرک کی تو معافی نہیں ہے بغیر توبہ کے، اگر اس حالت میں مر گیا تو شاید ہمیشہ کا دوزخی ہو جائے گا، کیونکہ شرک کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس کی توبہ نہیں، اس کے لیے خلاصی نہیں ہے جہنم سے۔ اللہ اکبر، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے تین خداؤں کا کنسپٹ دیا، وہ جو ہے کرسچن عیسائی، ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، اور انہی کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یاد رکھو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس مشرک پر جنت حرام کر دی ہے، ہر گناہ کی سزا لے کر کفارہ ہو جائے گا، بندہ جنت میں چلا جائے گا،
سوائے شرک کے، سوائے کفر کے۔ کافر نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اس کا بیڑا اس لیے غرق رہا کہ اس نے اسلام کی ہوا کو نہیں لیا، اسلام سے فیض یاب نہیں ہوا۔ اور مشرک اسلام لے کے بھی اگر شرک کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اسلام میں آ کے بھی اگر شرک کیا ہے یا پہلے سے کافر اور مشرک دونوں صفتیں اس کی، تو وہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں۔ حرم اللہ علیہ الجنہ۔ تو ان باتوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ قبر پرستی کرتے ہیں، آپ کا خاندان ہے، فیملی ہے، ماحول ہے، کوئی مولوی ایسے آپ کو ٹکر گئے جنہوں نے بس قبروں کے فضائل، درباروں کے مسائل بیان کر کر کے آپ سے نعرے مروائے، آپ کے مال کھائے، تو میرے بھائی توبہ کر لو۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے توبہ کر لو۔ اگر کوئی ریاکاری ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے میں بھی اور آپ بھی توبہ کر لیں۔ ہماری بچت اسی میں ہے، اسی میں ہمارا بچاؤ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر نمازوں کی سستی ہے توبہ کر لو، اگر بندے قتل کیے ہیں توبہ کر لو، اگر شرابیں پی ہیں توبہ کر لو، اور ہر گناہ سے بھائیوں توبہ کر لو، میری بہنوں ہر گناہ سے توبہ کر لو۔ یہ موبائل کا غلط استعمال اگر کرتے ہیں تو بڑے گناہ مسلسل میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ بڑی خرابیاں ہیں۔ لمبی لمبی کالیں ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں، ٹیسٹ مزے لیتے ہیں، رسکاٹ لیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو نہیں پتا، جیسے پیٹرول ڈالنے والی مشین کا میٹر چل رہا ہوتا ہے، تیز تیز نمبر چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح ہمارے گناہوں کے نمبر بن رہے ہیں، دھڑا دھڑ بن رہے ہیں۔ اللہ آواز دیتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اپنے اللہ کی طرف توبہ کر لو، یعنی واپس نہ پلٹو، ادھر ہی رہو، اللہ کے بن کے، اللہ کے ہو کے رہ جاؤ۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اگر تم ایسا کر لو، فرمایا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ تمہیں بڑے فائدے دے گا، بہت فائدے تمہیں ملیں گے۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، پتہ نہیں کتنے نفع تمہیں مجھے مل جائیں گے۔ جس کو رب کہہ رہے ہیں متاع حسنہ، وہ چیزیں ملیں گی جو تم نے سوچی نہیں ہوں گی۔ دنیا میں بھی اللہ دے گا، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، دولت بھی دے گا، اللہ سبحانہ و تعالی جنت بھی دے گا، مغفرت بھی کرے گا، نبی کی زیارت بھی ہوگی، اللہ کا دیدار بھی ہوگا انشاءاللہ بروز قیامت۔ تمہیں وہ کچھ دے دے گا جو تم نے کبھی سوچا نہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے جو دیکھا نہیں، کسی کان نے جو سنا نہیں، کسی دل میں کبھی خیال نہیں آیا، اللہ وہ تمہارے آگے نعمتیں بکھیر دیں گے اور تمہیں اس کا مالک بنا دیں گے۔ اور عارضی نہیں، 5 سٹار ہوٹل میں کی سیر نہیں، اللہ کو راؤنڈ نہیں کروائیں گے کہ لو کھاؤ پیو میں پارٹی دیتی ہے تو جتھے لینی جے پارٹی کھانا لینا جے آ جاؤ، کھا پی کے داندی تیلی مارتے باہر آ جاؤ نہ، اللہ کہیں گے یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ سبحان اللہ، فرمایا تم وارث بن جاؤ گے، مالک بن جاؤ گے، تمہارے نام اللہ رجسٹری انتقال کر دے گا۔ اللہ کس کی رجسٹری انتقال ہمارے نام ہو جائے گی؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے تم وارث بن جاؤ گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ تمہارا ہو جائے گا، تمہارا ہو جائے گا۔ تم وہاں موت سے بھی نہیں ڈر رہے گا، مرو گے بھی نہیں، بیمار بھی نہیں ہوگے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، ہر چیز بغیر پیسے کے تمہاری خدمت میں آئے گی۔ اپنی صورتیں چینج کرنا چاہو گے وہ بھی ممکن ہوگا۔ تم کہو میں تصویر بڑی سونی ہے، میرا جی چاہتا ہے میری ایسی صورت 1 منٹ نہیں ہوگا، دوسری مرتبہ نظر مارو گے وہ شکل بنی ہوگی، ایسے ہی لباس چینج ہوں گے، اور تمہاری بیویوں کی بھی صورتیں چینج ہوں گی۔ اب تو جو بھی پلے پڑ گئی نا فالحمدللہ، مگر تم کہو گے اس کو بدلنا تو اس کی بھی تصویریں چینج ہوتی رہیں گی۔ سبحان اللہ، جیسی کہو گے ویسی ہوتی رہے گی، ہمیشہ جوانی رہے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ فرمایا یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں بڑے فائدے اللہ دے گا، بہت مواقع ملیں گے، الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ،
اگر تم یہ کام کر لو تو بڑی فضیلت والا کام ہے، بڑی عظمت والا کام ہے، بہت بلند کام ہے، بہت عظیم کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اگر تم نہ مانی، بے وقوفی کی، باوجود نصیحتوں کے، قرآن کے، حدیث کے، تو پھر کان کھول کے یہ بھی سن لو کہ بہت بڑا عذاب بھی آنے والا، مجھے ڈر ہے کہیں اس میں نہ جا گرنا۔ اللہ اکبر۔ کبھی رب کریم فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے پیغمبر میری طرف سے اعلان کر کے کہو ان کو کہ تمہارا رب کریم کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی، انہوں نے جہنم کا قیدی بنا لیا، اتنے لمبے مقدمات کا قیدی بنا لیا، اور جناب دنیا آخرت انہوں نے اپنی خراب اور برباد کر لی۔ ان کو کہو آ جاؤ، تمہیں زندگی ملی ہوئی ہے، ابھی تمہارے سانس 4 باقی ہیں، آؤ مجھ سے توبہ کرو، پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ ہمارے تو گناہ ہی بہت زیادہ ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں تجھے کیا، میرے گناہ اللہ بہت زیادہ ہے، تجھے کیا، اب میری فکر ہے، تیری سردرد نہیں ہے، میں جانوں تیرے گناہ جانے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تیرے سارے گناہ بیک جنبش قلم معاف کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے بھائیوں معافی مانگو۔ معافی ہم ایک شیطان یہ بھی سوچ دیتا ہے کہ اللہ تو کیڑے گناہ کیتے نے، بس کملے ہیں بھائی، ان کو کہو نا اللہ کو توبہ کر، وہ غصہ کر جاتے ہیں کہ میں نے کو بنداوت بڑھیا، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ بھائی پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب اغر کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، ایک دن کے اندر میں، نبی پاک کہہ رہے ہیں میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ توبہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہوں۔ لا استغفر اللہ واتوب، دونوں کلمے اکٹھے آئے، 100 مرتبہ اللہ کے دروازے پر میں گرتا ہوں، 100 مرتبہ ناک رکھ کے زمین پر میں معافیاں مانگتا ہوں، ایک دن کے اندر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سے نبی؟ وہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے میرے محبوب میں نے تیرے اگلے گناہ بھی دھو دیے، پچھلے بھی دھو دیے، یعنی تو سے گناہ کا کانسیپٹ سوچ ہی نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کا فرمایا تیرے تو میں نے اگلے پچھلے بخش دیے ہیں، جس کے اگلے پچھلے گناہ ہے ہی نہیں اور بخشنے کا اعلان ایڈوانس اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ نبی 100 مرتبہ معافی مانگ رہا ہے، اور جو ہم گناہ کے پتلے، دن بھی گناہ، رات بھی گناہ، جب موبائل پکڑا گناہ، جب سکرین جلی گناہ، جب روشنی آئی گناہ ہی گناہ، یعنی بری تصویر آئی تب بھی گناہ مل گیا، کال کی تب بھی گناہ مل گیا، اگر غلط کال آئی اور اس کو چالو کیا سنا وہ بھی گناہ بن گیا، اگر میسج چھوڑا تب بھی۔ بس آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ سوشل میڈیا کو، یہ گند ہی گند ہے، اللہ کی قسم۔ یورپ، برطانیہ، حتیٰ کہ انڈیا، آپ کا پڑوسی بغیرتی پھیلانے کے اندر پرلے عروج پر پہنچا ہوا ہے، درجے کو، آخری درجوں کو پہنچا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو بغیرت بنا دے، نوجوان نسل کو خراب کر دے۔ کیا نہیں ہو رہی؟ ہمارے لڑکے نہیں برباد ہو رہے؟ ہمارے نوجوان نسل برباد نہیں؟ کیا ہماری بچیاں برباد نہیں ہو رہی؟ ہمارے لباس نہیں وہ سکڑتے جا رہے بیٹیوں کے؟ اللہ معاف فرمائے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے حسن کی دیویاں اللہ کی قسم جوانی کے اندر مر گئی، اور قبر کی مٹی ان کے سارے جسم کو، ان کے رخساروں کو، ان کے ہونٹوں کو، ان کی وہ آنکھیں جن پر تڑپ تڑپ کے جوان مرا کرتے تھے، وہ ساری قبر کی مٹی کھا گئی، کیڑے کھا گئے اللہ کی قسم۔ اگر وہ نکل کے باہر آ جائے اور ایک جھلک کا آپ کو دکھائے تو شاید آپ صورت دیکھ کے تڑپ کے مر جائیں۔ یہ حالت ان کی ہو جانی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔
الا ان یشاء اللہ، جس کے متعلق رب چاہے۔ اس لیے توبہ کرو، معافی مانگو۔ میں آپ کو کہوں گا یہ زندگی میں بہترین، شاید میرے پچھلے جمعے کی باتیں آپ کو کچھ یاد ہوں۔ دو مسلمان ہوئے اکٹھے، ایک شہید ہو گیا، دوسرا سال کے بعد مرا، تبھی موت فوت ہوا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جناب طلحہ بن عبید اللہ کو میں نے حدیث سنائی تھی، کہا تھا خواب آئی، یا رسول اللہ میں نے دونوں کو دیکھا، وہ شہید جو سال پہلے جنگ میں شہید ہوا تھا وہ جنت میں جا رہا تھا لیکن بہت نیچے تھا پرواز کے اعتبار سے، اور جو سال بعد گھر میں فوت ہوا وہ بہت اونچا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ اس کی زندگی میں رمضان المبارک نہیں آیا، اس نے کیا روزے نہیں رکھے جو اس کو نصیب نہیں ہوئے تھے؟ وہ جلد آیا، مسلمان ہوا، شہید ہو گیا، اس کو اللہ نے سال بعد موت دی اور اس نے رمضان کو پایا۔ وہ تو کیا جانتا ہے؟ فما بینہما ابعد ما بین السماء والارض، تو نے دو اوپر نیچے دیکھا ہے دونوں کو، مجھ سے اگر پوچھو تو اللہ کی قسم زمین سے آسمان کی بلندیوں سے بھی زیادہ اس بات میں مرنے والے رمضان پانے والے کا درجہ اونچا ہے۔ ابعد کا لفظ ہے۔ تو بھائیوں آپ کو ملا ہے، اس کو ضائع نہ کرنا۔ بہنوں اور میری بیٹیوں اور میری باجیوں اور میرے بزرگوں، اس کو ضائع نہ کرو، سستی میں نہیں گزارنا۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی قدر کرے گا، شاید وہ کوئی نہ کر کے دکھا سکے قدر جو اللہ تعالیٰ آپ کی قدر کرے گا اور آپ کو مول دے گا، قیمت عطا فرمائے گا۔ مومنوں کی صفت وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، غلطی مومن سے بھی ہوتی ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب ان سے کوئی بے حیائی، میں کھلا ترجمہ کرتا ہوں، بے حیائی ہو جاتی ہے، زنا ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کوئی سا گناہ بھی ہو جاتا ہے، بے حیا بن کے وہ زندگی گزار دیتا ہے، یا کسی دن کہنے بے حیا بنتا ہے۔ اللہ اکبر، ترجمہ مجھے ڈھونڈنے سے آ نہیں رہا، میں نوجوانوں کے اندر میں ایک سوچ کو بیدار کر رہا ہوں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں، انہوں نے ساری جوانی گزار لی، میں ایک سوچ دے رہا ہوں پھر میں دہراتا ہوں، ساری جوانی گزار لی غلط اڈوں پر، غلط لڑکیوں کے ساتھ، غلط لڑکوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، بڑے بڑے پاپ کرتے ہوئے اس نے اپنی جوانی تباہ کر لی۔ اب اس کی شادی کا ماں باپ فکر کر رہے ہیں اور یہ منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ میرے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا، ایک ظلم جوانی تباہ کر کے، دوسرا ظلم گناہوں کی پنڈے باندھ کر۔ ذکر اللہ، اب اس کو دھیان آ گیا، اس نے اللہ کو یاد کیا، سبحان اللہ، اللہ کو یاد، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ دنیا تو تباہ ہو گئی، جوانی برباد ہو گئی، میں کچھ نہیں اپنا کر سکا بناز، لیکن آخرت تیرے اختیار میں ہے، ابھی میرے چند سانس ملے ہوئے ہیں، میں معافی مانگتا ہوں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہماری یہ بھی مت ماری ہے کہ نافرمانی رب کی کرتے ہیں، چڑھاوے کہیں اور دیتے ہیں، معافیاں کہیں اور جا کے مانگتے ہیں، نمک کہیں اور سے جا کے چاٹتے پھرتے ہیں، انڈے کہیں اور کڑکڑ کہیں نہیں۔ ذکر اللہ کو یاد کرو۔ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور یہ یقین رکھو وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معاف مجھے نہیں کر سکتا، نہ کوئی کرے گا نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمانا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے کیا ہوتا ہے نا اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی گناہوں کی تعویلیں نہیں نکالتے، دلیلیں نہیں دیتے، جھوٹ بول بول کر ایسی جناب کوئی نہیں تعویلوں کی چرخی چلاتے کہ جیسے اس کا گناہ بھی بڑی بڑی نیک نیتی سی، ایسا نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، اڑے نہیں رہتے، بار بار گناہ نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو وہ کر بیٹھے ہیں
اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ہاں اقرار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کون ہے میرا، تو نے مجھے پیدا کیا۔ انا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں۔ انا علی عہدک، تیرے دین ایمان وعدے پر کلمے پر قائم ہوں۔ ووعدک ما استطعت، جتنی میری بساط ہے میں اپنے کیے اقرار پر اللہ قائم ہوں۔ تو میرا رب ہے، محمد کریم میرے نبی ہے، قرآن میری کتاب ہے، ہدایت کی جو تو نے نازل فرمائی۔ اللہ تیرے سوا مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں معافی مانگتا ہوں جو میں کر بیٹھا ہوں، باوجود اس کے کہ مجھے سمجھایا تھا تو نے، عقل بھی دی، شعور بھی دیا، کتاب بھی دی، نبی بھی دیا، علماء بھی آئے، میں ان کو سنتا بھی تھا، پھر بھی میرا غرق کر لیا اپنا۔ اللہ میں اقرار کرتا ہوں، ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، یہ بھی مانتا ہوں تو نے میرے روٹی بند نہیں کی، تو نے میرے پردے نہیں چاک کیے، تو نے مجھے بدنام نہیں کیا محلے کے اندر، ماں باپ کے سامنے، خاندان فیملی کے اندر۔ اللہ تو نے میری پردہ دری نہیں کی بلکہ پردہ پوشی کرتا رہا، یہ بھی مانتا ہوں۔ وَأَبُو بِذَنبِي، اور اپنے کرتوتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ فَاغْفِرْ لِي، اب درخواست ہے مجھے معاف کر دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کیونکہ مجھے پتا ہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے مجھے تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، یہ اختیار کسی کے پاس ہے ہی نہیں تیرے سوا کہ مجھے معاف کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار۔ آپ یہ یاد کریں بھائیوں، دعا ہماری کوشش ہے کہ اللہ کرے اگلے جمعے یا اس سے اگلے جمعے آپ کو ایک کتاب دے، چھپوا رہے ہیں انشاءاللہ، حصن المسلم، اور اس کے اندر یہ دعائیں، یہ پیارے اذکار ہوں گے تاکہ آپ اور ہم پڑھ سکیں۔ جن کو نہیں آتی وہ یاد کر لیں، نہیں تو اوپر دیکھ کے پڑھیں، سمے کے نیچے ترجمہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، کہو آمین۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے مومن کہتا ہے فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ مجھے پتا ہے خیر ایتھو ہی پہنی ہے، کسی اور جگہ سے خیر نہیں پڑ سکتی۔ رزق کی کمی ہے تو یہاں سے اولاد نہیں ملتی تو یہاں سے ملے گی، جو کچھ بھی ملنا ہے یہیں سے ملنا ہے، وہ قوالوں کی طرح نہیں کہ جو بھی ملا ہے یہیں سے ملا ہے، قبر والے اشارے کر کر کے، دربار کی طرف اشارے کر کر سے، جو داتا نہ دیں گے تو اور کون دے گا، جو بھی ملے گا یہیں سے ملے گا۔ خود بھی اپنا بیڑا غرق کیا ایمان کا، لوگوں کے ایمان کا بھی بیڑا غرق کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ قوالی بغیر وضو دے سننی جائز ہے؟ اتنا گند، اتنی غلاظت، اتنا شرک، اتنا کفر، اتنی گستاخیاں جو قوال کرتے، اللہ کی قسم تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ہل جائے، جتنی یہ بکواس کرتے اللہ کی قسم قوال۔ تو لوگ اس کو کہتے ہیں وضو کر کے اندر جانا ہے، سما ہونا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا ان کو پتہ ہوتا ہے تو وہ مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وہ رب بھی ایسا ہے سبحان اللہ کہ وہ تانا نہیں دیتا، اچھا آج منن ڈے آئیں، لمیاں پاؤ انہوں، ایسے کرو ایسے کرو۔ قاتل پولیس کے پاس چلا جائے وہ شاباش دے کے نہیں بھیج دیتے، زانی چلا جائے وہ معاف نہیں کر دیتے، وہ کہتے ہیں کھولو دروازہ، اس کو حوالات کے اندر پھینکو اور جوتے مارو، اس نے اور بھی بکے گا بہت کچھ۔ مگر ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے، اس کے پاس جب جا کے معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، تو آ گیا ہے میں نے قبول کر لیا ہے، فالحمدللہ فالحمدللہ۔ میرے قابل قدر بھائیو، آپ بھی تانے نہ دیا کرو، اگر کوئی توبہ کر کے آ جاتا ہے نا تو تانے نہ دیا کرو، لے وہ نمازی بن گیا، وہ مسیطے بڑھنا، میں دیکھا ٹوپی پا کے مسیطے بڑھن دیا، مجالس میں محافل میں ہم کہتے پھرتے ہیں۔ دوسرا بولتا ہے ہاں سو چوہا کھا کے بلی حج نو گئی ہے، بھائی سو چوہا کھا کے۔ جب ایسے تانے سنتے ہیں تو وہ بھی بیچارہ جھجک جاتا ہے کہ یار کی کر گئے، ایتے تانے مل رہے ہیں، نہ ہی جائیے مسجد، نہ ہی کریے توبہ، نہ ہی معافی منگی اپنے اللہ کے کولوں، چوہے کھائی جائیے پھر تڑھا تڑھے راضی نے،
جب تک میں چوہے کھاتا رہا تم راضی رہے بدبختو. وہ کہہ رہا ہے جب میں نے توبہ کی تمہیں پتہ نہیں کہاں سے تکلیف اٹھ گئی. توبہ کی تمہیں درد اٹھے, گناہ کرتا تھا, تم ڈرتے بھی تھے مجھ سے اور تم راضی بھی تھے, سلام بھی کرتے تھے. کبھی میری چغلی نہیں تم نے کی تھی اس انداز میں. اور میرے بھائیوں, 100 چوہا کھا کے بلی حج نو, پتہ نہیں ہے کتنے حدیث آئی ہے, میں نے تیدا والا ہی تک نہیں لبا نہ کسی آیت دا ترجمہ ہے کہ جی 100 چوہا کھا کے بلی حج نو. اگر یہ گل ہوئے تو چائنا والیاں دے واسطے تو بس توبہ دروازے بند نہیں ہو, تو کئی 100 چوہے کھا گیا, کئی 100 بلے کھا گیا, کئی 100 کتے کھا گیا, کئی 100 چمگادڑ کھا گیا, وہ تو کھائی جا رہے ہیں, پھر ان کی توبہ ہی نہیں نا. نہیں, تمہیں بھی در حقیقت اللہ کا بندہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ تسی بھی چوہے کھانے چھڑ دیو, ادھر ہی آ جاؤ حج نو, تم بھی توبہ کر لو, تم بھی راہ راست پہ آ جاؤ. 100 چوہا کیا, اللہ کی قسم 100 بندہ کھا لیا تھا اس نے, 100 بندہ کھا گیا تھا. اس نے توبہ کی, ڈھونڈتا پھرتا ہے. ایک صوفی کہتے چڑھ گیا, آیا تو وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, نیک آدمی تھا, علم تھا نہیں, ہاں تسبیح تسبیح پھیری جاندہ سی. انہوں آ کے پوچھتا بابا جی سلام کر کے, حلی من توبہ, میں نے 100 بندہ قتل کیا ہے, کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ ایک کام ہے بس. انہوں کو اٹھے تو سور دیا سیرا تینوں ایڈا بدبخت تیرے واسطے, دنیا بھر کی بد دعائیں تیرے لیے ہیں, کئی یتیم کر دیے تو نے, کئی بیوہ کر دی, کئی ماؤں کے سپوت چھین لیے, اب توبہ, نکل مسجد سے, کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور ہم بھی نہ گرفتار ہو جائیں. انہوں نے کہا بابا ایڈا گرم ہے, کٹی تلوار انہوں بھی جناب کپ فارغ کرتا, کہندہ چل توبہ ہوئے نہ ہوئے 100 سنچری تے پوری کریے. اب فکر پھر لگی ہوئی ہے, فکر لگی ہوئی ہے. اس نے نہیں کہا یار 100 چوہے تو میں تانا مل رہا لہذا میں توبہ چھڑ دیا. نہیں, اس مسجد سے نکلا باہر, من دکانداروں کو پوچھتا ہے بازار میں, یار کو بڑا سارا عالم دین ہوئے, میں نو دے کل پہنچا ہوں. انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ چلے جاؤ, وہ بڑے عالم دین ہیں, بڑے شیخ ہیں, بڑے بزرگ ہیں, بڑے بہت زیادہ فقیہ ہیں, ان کے پاس بھیج دیا. جا کے دستک دی, پوچھا, اپنا معاملہ سنایا, جی 100 بندہ میرے کو مریا ہے, توبہ ہو سکتی, حلی من توبہ. اللہ اکبر. جب اس عالم دین نے سنا نا تو اس نے کہا من یحول بینک و بین توبتی, اور تیری توبہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے جبکہ عرش والے رب نے کھولا ہوا ہے. اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے ما لم یغرغر, جب تک اس کی جان آ کے حلق میں نہیں پھنستی تب تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. تو توبہ کر, تیرے لیے چانس موجود ہے, اور خوش قسمتی ہے کہ تو دنیا کے اندر ابھی زندہ ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو یہ فکر چھوڑ ہی دے, تیری توبہ قبول ہو جائے گی. کہتا ہے جی ٹھیک ہے, بڑا حوصلہ ملا. ان کو جزاک اللہ کہا, اللہ تعالیٰ کے نام پہ نکلا. اس نے کہا گل سنو جوانہ, گل سن, کتنے جانا ہی ہوں تو, میں تینے کو رائے دیا, اپنے گاؤں نہیں جانا, اپنے محلے میں نہیں جانا, اپنا ماحول بدل لے. میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو ایسے کر, وہ فلاں جگہ چلا جا, فَإِنَّ بِهَا النَّاسِ فَإِنَّ بِهَا أُنَاسٌ, وہاں لوگ ہیں. فرمایا یعبدون اللہ, وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وہ صحاب علم بھی ہے, وہ مدرسہ بھی ہے, وہاں جامعہ ہے, وہاں بچے پڑھتے ہیں, قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے اور وہ عمل کرتے ہیں. تو اس بستی کے اندر چلا جا, وہاں تیرے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوں گے, تو ان میں جا کے شامل ہو جا, ان سے دین سیکھنا, ان سے علم سیکھنا. توجہ ہے توجہ؟ اللہ کی قسم بڑی قیمتی بات کہنا چاہوں گا, اللہ کی توفیق و رحمت سے توجہ فرمائیے. وہاں چلا جا, وہاں نہ جانا, پلٹ کے نہیں جانا, ادھر آگے کو جا, تو وہاں جا کے ان میں شامل ہو جا. کہندہ جی ٹھیک ہے, پتہ پتہ پوچھ لیا, ایڈریس سارا لے لیا, یہ اللہ کا بندہ چل پڑا, منہ ادھر کو کر لیا. اپنے گاؤں جانے کے بجائے اگلے گاؤں نیکوں کے پاس, علماء کے پاس, طلباء کی جماعت میں جا کے شامل ہونا چاہ رہا ہے. اس نے اپنا روٹ بدل لیا, آسمان والے رب نے اپنا فیصلہ بدل لیا.
ابھی یہ نیکوں کے پاس پہنچا نہیں ہے، نیکوں میں شامل نہیں ہوا، صرف منہ کیا ہے نیکوں کی طرف، صرف بولے منہ کیا ہے، رخ ادھر کو کیا ہے، ادھر کو چلا ہے، بس کوئی چند منزل، راستے میں موت آ گئی، موت کا فرشتہ دیکھا، اس نے کوشش کی، کو کٹ مارے، کو زگزگ مارے اور نکلنے کو، نے کہا کتنے چلے ہیں، ادھر آ۔ اس نے جب پکڑ کے جان نکالنا چاہی، اس نے ایک جمپ لگایا، قرآن حدیث پاک کے الفاظ ہے فَنَهَا بِصَدْرِهِ، ایک چھوٹا سا جمپ لگایا، جتنا کو ہو سکے میں ادھر کو چلا جاؤں۔ اللہ کو وہ اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا، فوت ہو گیا۔ فرشتے آ گئے، جنت کے بھی دوزخ کے بھی، یہ ادھر والے بھی ادھر، وہ کہیں ہمارا بندہ ہے جنت میں لے جانا ہے، یہ تو توبہ کر کے آیا۔ اس نے کہا توبہ 100 بندے دا حساب کنے دینا ہے، تم توبہ کی بات کر رہے ہو؟ دوزخ کے فرشتے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، ایک بازو انہوں نے پکڑا ہے، ایک بازو انہوں نے پکڑا ہے، سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ پھٹا پہ گئی، ایک تیسرا فرشتہ، ثالث فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے ان کی بات سنو، فیصلہ کرو۔ اللہ اکبر، وہ آیا، اس نے دونوں کی باتیں سننے کا، یار یہ توبہ کر کے آیا ہے، اللہ کا بندہ بن گیا ہے، بے شک 100 بندہ قتل کیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی کلمہ نہیں پڑھا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی گناہ کی ہے اس سے تائب ہو گیا۔ وہ کہتے کہ نیکی تو ایک بھی نہیں نیکی تھی، اتھوں مسئلہ پوچھ کے توبہ کر کے بس رہا، لب آیا ہے، ابھی تو یہ منزل پہ بھی نہیں پہنچا، ایک سجدہ نہیں کیا، اس لیے بندہ دوزخ میں جائے گا۔ اس نے کہا یار جتھے جانا یہ آیا اتھوں سی جانا کتھے، ادھر جانا سی، ٹھیک ہے، کہنا تسی انج کرو، اے پچھلی زمین کو بھی ماپ لو، اگلی پیمائش بھی کر لو، اگر پچھلی زیادہ ہو گئی تو سمجھو گناہ ہو کہ گاؤں سے یہ نیکوں کی طرف زیادہ فاصلہ کر چکا ہے، یہ جنت میں جائے گا، اور اگر اگلی جگہ زیادہ ہے جہاں جانا تھا، جس گاؤں میں، جس مدرسے میں، جس مسجد میں، جن عالم دین کے پاس، وہ زیادہ ہوئی تو سمجھو کہ ابھی یہ بہت پیچھے تھا، ابھی یہ بہت پیچھے ہے نیکوں سے، اس لیے یہ پھر بندہ دوزخیوں کو دے دیا جائے گا۔ جب یہ فیصلہ سنا، حدیث پاک کے الفاظ ہے، اللہ تعالی حقیقت میں پچھلی زمین جو طے فاصلہ کیا تھا کم تھا، اگلا بھی باقی زیادہ تھا، اس قانون اور اصول کے مطابق یہ دوزخ کے لائق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اگلی زمین کو کہا قربی الی، ذرا لاگے آ جا، اس گاؤں کو قریب کر دیا، کہو سبحان اللہ۔ پچھلی کو کہا تبعدی عنہ، دفع ہو جا، یہ جب میرے لیے اس گاؤں کو چھوڑ کے آ گیا ہے، اس کو ربڑ کی طرح کھینچ کے اللہ نے لمبا کر دیا، اگلی کو سکیڑ کے قریب کر دیا، فرمایا جاؤ قیسو بینہما، اللہ کے رب کی کبریائی کی قسم، حدیث کے الفاظ ہیں، عرش والے رب نے آسمان سے آواز دی، قیسو ما بینہما، جاؤ پورا شوق کرو، ماپ کے دیکھو، اس بندے کو میں بخشنے پہ آیا ہوں، تم دوزخ میں لے جا کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب ماپا تو پچھلی زمین بڑھ گئی، اللہ نے اس کو کھینچ کے لمبا کر دیا، اگلی کم ہو گئی۔ اللہ فنأ بصدرہ، فرمایا ایک بالشت قریب پایا، صرف ایک گٹھ کا فاصلہ، ایک گٹھ یہ قریب تھا۔ اللہ اکبر، وہی غالباً تھا جو اس نے جمپ لگایا تھا آخری، وہی جو ایک چھلانگ لگائی تھی، وہ چھلانگ کام آ گئی۔ ابھی یہ ان کے پاس پہنچا نہیں ہے، ایسے ہی نا، ابھی اس نے منہ کیا ہے نیکوں کی طرف، تو اللہ نے یہ رزلٹ دے دیا، یہ نفع دے دیا، یہ مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا۔ اگر ان کے پاس پہنچ جاتا تو کتنا کچھ پاتا، کتنا کچھ پاتا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ نیک عمل منہ کر لیا کرو، نیکاں دی طرف پیار کریا کرو، علماء کی مجالس ڈھونڈا کرو، بڑے بڑے کبار علماء دنیا کے اندر الحمدللہ موجود ہیں، ان کو سنا کرو، جن کی باتیں دل پر اثر کریں، وہاں جا کے لیا کرو اپنی روحانی غذا، روحانی قوت، پاور لیا کرو ایمانی، ان کے پاس جایا کرو، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آخری ایک بات،
شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی ماضی قریب کے سعودیہ کے بہت بڑے محدث عالم دین ہوئے ہیں. وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے مغرب سے عشاء تک. مجلس میں لوگ بیٹھے تھے, ایک بزرگ بابا بھی بیٹھا ہوا تھا. توجہ ہے میری طرف, بابا بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ دوران جب دیکھا نا بابا جی ادھر گھڑی کو دیکھ رہے ہیں ادھر کو دیکھ رہے ہیں, ان کا دھیان نہیں ہے, فرمانے لگے یا شیخ ماذا قلت الان, میں نے کیا بات ابھی کی ہے, میں کی آخیا ہے, دھیان دوان واسطے نا استاد کر دینا, میں نے کیا کہا ابھی. شیخ کہندا لادری, بابا کہندا لادری, مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کہا ہے, میں نہیں جانتا. لما جلستا ہونا, تو بیٹھا کس لیے اگر تجھے نہیں پتا تو بیٹھا کیوں ہے. بابے نے سر چاڑیا, کہندا لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہم قوم لا یشقى جلیسہم. مجھے ایک حدیث ذہن میں آئی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا حدیث پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے, قرآن پڑھانے والے, یہ دین سیکھنے والے, دین سکھانے والے ایسے پاکیزہ لوگ ہیں, ان کے اندر صرف بیٹھنا بغیر پڑھنے کے ارادے کے, صرف ان کی مجلس کے اندر شامل ہو جانا چند لمحوں کے لیے, یہ بھی بدبخت نہیں ہو سکتا, یہ بھی دوزخی نہیں ہو سکتا. میں نے اس لیے یہاں بیٹھا ہوں, باقی مجھے اس زندگی کے اس دورانیے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, میں تو بیٹھا ہوں نیکوں میں بیٹھ جاؤں. سبحان. شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شیخ ابن عثیمین رو پڑے اور اپنی زبان سے کہنے لگے اردنا ان نعلمہ ولکن علمنا علما. او لوگو تمہیں نہیں پتا, ہم نے تو چاہا بابے کو کوئی حدیث یاد کروا دیں گے, لیکن بابا ہمیں حدیث یاد کروا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا یشقى جلیسہم, نیکوں کے اندر بیٹھنے والا کبھی بے نصیب نہیں ہو سکتا. بھائیو اس نے بھی نیکوں کی طرح منہ کیا, تم بھی توبہ کرو میں بھی توبہ کروں, آپ بھی استغفار مانگا کرو میں بھی مانگو, اور نیکوں کی مجلسیں ڈھونڈے, علم کی مجلسیں ڈھونڈے. اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا